الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پچھلے جمعے کو بھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لن ينال الله لحومها، یہ لحوم لحم کہتے ہیں گوشت کو عربی میں، کہتے ہیں اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن وہ نیت، وہ ارادہ، وہ جذبہ جس کے تحت تم قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جذبہ تمہارا، وہ شوق تمہارا وہ پہنچتا ہے۔ آگے فرمایا کہ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، تمہارا گائے، اونٹ اور بیل پکڑ کے ذبح کر لیتے ہو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو۔ اس لیے قربانی کرتے وقت اللہ اکبر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ نیکوکاروں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ کس بات کی خوشخبری سنا دیں یہ نہیں بتایا، مطلب یہ نیکوکاروں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیں، نیکو کا ابہام رکھا گیا، نیکوکاروں کو آپ اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دیں۔ نیکوکاروں کو جو نیکی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، ان کو آپ ان کی اپنی خوش قسمتی سنا دیں کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو عبادت کی توفیق دے دی، نیکی کی توفیق دے دی۔ دیکھیے اس آیت میں جو بڑی اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کس جذبے کے تحت کرتے ہو۔ باقی اللہ کو گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گوشت کی، یاد رکھیے اس زمانے میں گوشت کی بات ہوتی تھی، اس لیے کہا کہ بھئی اللہ کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا۔ ویسے ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت جو نا وہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے اور ذائقہ نہیں ہوتا، حالانکہ جتنا ذائقہ دار گوشت ذائقہ قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے۔ آپ حجۃ الوداع کا واقعہ پڑھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ نے 100 جانور اونٹوں کی قربانی کی، 65 تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 35 جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے کہ وہ آپ کی طرف سے ذبح کریں۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر بندہ کسی کے حوالے بھی کرے نا، مثلا مجھے تو ذبح کرنا نہیں آتا، مجھے تو قصائی چاہیے، اور پھر قصائی کا مسئلہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے، جی کیا رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب وہ قصائی تو آتا نہیں ہے۔ یہ 3 دن قصائیوں کی حکومت ہوتی ہے، وہ آتے نہیں، ملتا نہیں، بندہ مہمان بھی آئے تو ان کو چائے نہیں پلاتے، کھانے کا نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا۔ حدیث شریف میں صرف جو نا یاد رکھیے اسلامی تعلیمات میں صرف اتنا آیا ہوا ہے کہ بھائی آپ بڑی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، قربانی کر لیں، اور قربانی ہی کے گوشت سے آپ جو نا اپنا ناشتہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اس کا واحد مطلب، اس کی روح کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی جلدی کریں، بتانا یہ کہ جی نماز کے فوراً بعد قربانی کریں۔ اب اس دور میں قصائیوں کی یہ بادشاہت نہیں تھی، جانور ذبح کیا، کھال اتارا، گوشت نکالا، ہماری طرح نہیں کہ اس کو قسم قسم کے پکوان تیار ہوتے ہیں، بھائی پانی میں ڈالا یخنی اور جو نا گوشت نکال کے 1 گھنٹے میں گوشت تیار، ناشتہ اسی سے کریں، یہ بات ہوئی تھی۔ اب کئی لوگ ایسے شکایت کرتے ہیں کہ جی قصائی تو عصر تک دستیاب نہیں ہوتا، بھوک لگی ہوتی ہے، کیا کریں جی؟
بھائی جان کھانا کھا لیں، مہمانوں کو بھی چائے وائی پلائیں، کھانا کھلائیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی ایسا دیکھیں، ہماری جو اسلامی سوچ ہے، جو اسلامی فکر ہے، جو میں دعا کرتا ہوں نا ہر نماز میں کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری سوچ اسلام کے بہت پسماندہ ہے، یعنی ہمیں ان چیزوں کا، اسلام کے جو احکام ہیں ان کی روح کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم تو بھائی ایک چیز پھر مزے کی بات یہ کو پوچھتے نہیں ہیں روزہ رکھا ہوا ہے، اب آپ بتائیں جی کہ جو ہے نا اگر عید کی نماز کے 2 گھنٹے کے بعد قصائی آ گیا، کاٹ کے گوشت پکا لیا، تو 10 بجے تک کوئی روزہ ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ تھا کہ قربانی میں دیر نہ کریں، اس وجہ سے پہلے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کم ہوتا ہے، تیسرے دن اس سے کم ہوتا ہے، اس سے پہلے دن ہی قربانی کریں۔ کیوں؟ جیسے ہی عبادت واجب ہو جائے تو عبادت کیا کر دیں؟ ادا کر دیں۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ بھئی جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں، جیسے خانہ کعبہ میں جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے فوراً نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ عبادات میں جیسے ہی جو نا عبادت وہ ہو جائے، فرض ہو جائے، وقت آ جائے، اسی وقت آپ ادا کر دیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں گوشت خون نہیں پہنچتا، اور آج کل تو گوشت اور خون کا مسئلہ نہیں، آج کل کھالوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے ہاں کھال بھی نہیں۔ اشتہار میں پڑھتا ہوں آتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں کہ جی قربانی اللہ کے لیے، کھال فلاں کے لیے۔ بھائی قربانی بھی اللہ کے لیے اور کھال بھی اللہ کے لیے۔ جس کو دینا ہے، پہلے تو مدارس والے ہوتے تھے، وہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے تھے اور طلباء کے لیے کوئی غذا کا بندوبست کرتے تھے۔ اب تو بڑے بڑے جنٹل مین آ گئے، کھالیں جمع، اچھی بات ہے، کوئی میں اس سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں تو کوئی ایسا وہ چکر میں تو ہوں نہیں کہ بھئی میں نے کوئی کھالیں جمع کرنی ہو۔ اور آپ ہمارے جو ہوتے ہیں نا مقتدی حضرات ہوتے ہیں، ان کو سب سے بڑی نیکی ہمارے ساتھ یہی کرنی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو کھالیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جب عید کی نماز پڑھائی میں نے، تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی وہ میرے پاس 6-7 کھالیں ہیں آپ کے لیے، 6-7 کھالیں ہیں، وہ آپ اٹھوا لیں۔ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے کھالوں کا؟ وہ عید والے دن بھی مجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے دیں، جی خون و خون ہو کے۔ میں نے کہا جی جامع اشرفیہ میں جمع کروا دیں، مدرسہ ہے وہاں جمع کروا دیں، یا آپ کسی بھی مدرسے میں جمع کروانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں کھالیں نہیں چاہیے۔ کہنے لگا ہم مولوی نہیں، ہم مولانا نہیں، مولانا تو آج کے دن تو بھائی کھالوں کے لیے دست و گریبان ہوتے۔ میں کہا نہیں بھائی مدرسے کو دے دیں، جامع اشرفیہ میں لے جا کے جمع کریں، یا آپ کے قریب کوئی آپ کسی ہسپتال میں دے دیں، وہاں مریضوں کے لیے دوائی کا بندوبست، دیکھیے وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ کھال آپ دے دیں گے، کسی مریض کو دوائی ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ کسی جو ہے نا بھائی تعلیمی ادارے کو دیں، دنیاوی تعلیمی ادارے، کیونکہ یاد رکھیے مسئلہ، جانور ذبح کرنے کے بعد قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور ہے، اس کے جو جب قربانی کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے، قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد گوشت آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو خود کھا لیں، چاہیں تو آپ سارا گوشت بانٹ دیں، لیکن علماء نے لکھا کہ 3 حصے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، بچوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں، دوست، احباب، بہن بھائیوں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غریبوں اور فقراء کے لیے رکھیں۔ یہ مستحب ہے، آپ غریبوں کو دیں گے اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، قربانی کا الگ ملے گا، دوستوں کو ہدیہ میں دیں گے وہ ثواب الگ ہوگا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں گی۔ اب تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی اب دیکھیں نا رسول اللہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 100 جانوروں کی قربانی کی، حضور کے جو خادم تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ بیٹا گوشت سنبھال کے رکھیں۔ پھر وہ صحابی جو حضور کے خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت کو سنبھالنے کے اس زمانے میں بڑے طریقے، خراب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم مکے میں رہے، حضور کو میں مینا کے بعد پھر مکے میں حج مکمل ہو گیا، پھر مکے سے مدینہ تک 8-10 دن کا سفر،
مدینہ پہنچنے تک میں نے حضور کو وہ گوشت کھلایا. کہاں تک؟ حضور گوشت پسند فرماتے تھے بھی. اور آج کل جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا مر جاؤ گے. مجھے کئی ڈاکٹروں نے کہا گوشت نہیں کھانا. میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو سبزی میں بھی گوشت ڈالتا ہوں تب کھاتا ہوں. گوشت کھا کے کوئی مرے؟ وہ کھوج لگانے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے میڈیکل کالجوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں ہندوؤں کی لکھی ہوئی. چور پکڑا گیا. اب ہندو گوشت نہیں کھاتے, وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں بھائی, سمجھ گئے کہ نہیں. اب انہوں نے کہا گوشت نہ کھاؤ, گوشت نہ کھاؤ. ہاں کسی کو یہ کہو کم کھاؤ, اعتدال کے ساتھ کھاؤ, یہ کہو نا. حضور کو بہت پسند تھا گوشت, لیکن پورے اس سفر میں مدینہ تک وہ صحابی جو حضور کے خادم تھے کہتے ہیں میں گوشت کھلاتا رہا حضور, وہی قربانی کا گوشت. ذائقہ کہیں نہیں جاتا بلکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ غلط العوام ہے, لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. مسند احمد ابن حنبل میں حدیث آ رہی ہے, زید ابن ارقم راوی قربانی کی اہمیت کو سمجھے. ایک تو یاد رکھیے کہ یہ گوشت, ہونٹ, کھال, سری پائے, اللہ کو ان کی ضرورت. اللہ تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں, تمہارے ارادے کو دیکھتے ہیں, تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کو جذبہ کیا. نیت آپ کو بتا دیتا ہوں. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ کہ قربانی کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جانور اس کی جان میں لے رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے. یہ مال ہے, بڑا مہنگا ہو گیا جانور کے نہیں. 3-3 لاکھ کی گائے بھائی کہتے ہیں 60-70 ہزار میں ایک وہ بکرا, مال, پیسے. یہ اس کو قربان کر رہے ہیں پیسے. 70,000 روپے اللہ کی راہ میں بھائی, 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں قربان, مال کی قربانی دے رہے ہیں جان کی شکل میں. ذہن میں یہ تعلیم بٹھانی ہے کہ یا اللہ آج میں مال کی قربانی دے رہا ہوں, اس جانور کی قربانی دے رہا ہوں, جب آپ کا حکم ہوگا تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دوں گا. نیت یہ ہو پھر قربانی 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. یہ جذبہ ہے, یہ وہ تقویٰ ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں. کہ دیکھیں نا ہم یہاں پر ہیں الحمدللہ عافیت کے ساتھ ہیں, پرامن ماحول میں, کوئی جنگ نہیں ہے, جہاد کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر موقع آ گیا, اللہ کے لیے مال بھی حاضر ہے, اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے, تب یہ قربانی اپنی روح کے مطابق ہو جائے گی. تب یہ قربانی یاد رکھیے انبیاء کرام کی قربانیوں کی طرح ہو جائے گی, صحابہ کرام کی قربانیوں کی طرح ہو جائے گی. ہمارے ہاں علماء بھی ہیں, اسکالرز بھی ہیں, سب لوگ ہیں, دانشور ہیں, لیکن یاد رکھیے وہ صرف دانش رکھتے ہیں ہم لوگ. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں, عالم, فقیہ, فلاں, خطیب, لیکن صحابہ کرام میں صرف عالم نہیں ہوتے تھے, بہادر بھی ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے, اور جب جہاد کی ضرورت ہوتی تھی گھوڑے پر سوار ہو کے تلوار لے کے میدان میں بھی اترتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے مرنا پسند کریں گے؟ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان میں شہید ہو جاؤں, مجھے یہ موت بہت پسند ہے. شہید ہو گئے, محراب میں شہید ہو گئے. جو آپ پسند کریں گے اللہ وہ چیز آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے. تو دیکھیے نیت یہ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, یہ تقویٰ, یہ نیت, یہ ارادہ, یہ جذبہ, یہ کیا ہے؟ یہی جذبہ ہے کہ آج مال کی قربانی, آج جانور کی قربانی دے رہا ہوں, حکم ہوگا اپنی جان بھی پیش کروں گا. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ شوق عبادت, یہ ہے وہ ذوق بندگی. آپ کا بندہ ہوں, میرا مال بھی آپ کا, میرا یہ جانور بھی, میری اپنی جان بھی آپ کی. مسند احمد ابن حنبل میں دیکھیے, مسند احمد ابن حنبل حدیث کی 30,000 حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں. یہ حدیث آتی زید ابن ارقم راوی, قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں, ما هذه الاضاحی, ما حقیقت پوچھنے کے لیے, ہاں جی, کہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ گوشت کھانے کا پروگرام ہے؟ ہاں جی, کیا یہ خون خرابہ کرنے کا پروگرام ہے؟ جیسے لوگ تاثر دیتے ہیں اچھے بڑے لوگ. ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, ان کی حقیقت کیا ہے؟ ما حقیقت پوچھنے کے لیے.
ان کی یہ قربانیوں کی تاریخ کیا ہے، یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ دیکھیے مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا، پوچھتا ہے۔ قربانی کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ قربانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس لیے مسلمان آنکھیں بند کر کے کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے، علماء سے پوچھو، پوچھ کر چلو، سوال کرو، بتائیں گے، رہنمائی کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہے یہ قربانیاں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو نا باپ، عرب حضرت ابراہیم کو اپنا باپ سمجھتے، دادا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا جاری کردہ طریقہ ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا حضور کی سنت ہے نہیں، لیکن قربانی کے بارے میں، لیکن سنت کے معنی یہاں طریقہ، رائج کردہ طریقہ، شروع کیا ہوا کام۔ اس لیے آپ یہ سنت ہے تو واجب، سنت سے بڑھ کر ہے، فرض کے قریب قریب ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ حضور فرما سکتے تھے کہ یہ میری سنت ہے، اپنا حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا میری سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، عربوں کے جو دادا ہیں بھائی حضرت ابراہیم، ان کی سنت ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یاد رکھیے کہ کس چیز کی قربانی دی تھی؟ ہاں جی، بیٹے کی قربانی۔ ان سے مطالبہ بھی بیٹے کی قربانی کا، چھری لے کے بیٹے کے گلے پہ جو نا بھائی، وہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ تم ایک بکرا ذبح کرو، ہم سمجھیں گے بیٹا ذبح کر دیا۔ ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا ثواب، لیکن وہاں بھی بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، وہاں پر بھی وہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ جذبہ دیکھنا تھا کہ کہاں تک جا سکتے ہیں ہمارے حکم پورا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دینے کا اس کے اندر بڑے راز کی بات ہے کہ جس ثواب جو ہے نا آپ کو بیٹے کی قربانی کا ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان قربانی کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ پیسے خرچ ہوتے رہتے، بہت ساری جگہوں میں خرچ ہوتے ہیں، کتنی جگہوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک قربانی کا، مہندی میں خرچہ کرو، فلاں میں خرچہ کرو، فلاں میں کرو، شادی میں۔ تو ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ جی ہمارے وہاں وہ بیٹی کی شادی میں کم از کم 60-70 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، کرتے ہیں، پلاٹ بیچ دو، گھر بیچ دو، فلاں کرو۔ حالانکہ اسلام میں یاد رکھیے قربانی بھی کریں، اعتدال کے ساتھ کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جی 20 لاکھ روپے کی جانور خریدا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ جو نا 20 لاکھ کے بجائے یاد رکھیے وہ 20 جانور، ایک کے بجائے 20 جانور خریدیں گے تو پتہ نہیں کتنی قربانیاں ہو جائیں گی، وہ تو 20 لاکھ میں 7 قربانیاں ہوں گی۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بھائی تدبیر چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بھائی یاد رکھیے رحمت خدا بہا نہ می جویت، بہا نہ می جویت۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی چھوٹے موٹے ہیلے ہم جیسے غریب فقیر لوگ ہیں جی، چھوٹی موٹی تدبیر، چھوٹی موٹی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا نا کہ وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہو گئی، چھوٹا سا عمل ہو گیا، قبول ہو گیا۔ ایک بزرگ مسجد آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے، ویسے کہیں جاتے ہوئے لمبے لمبے قدم اٹھاتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جو نا مسجد آتے ہوئے ایک قدم اٹھائیں گے ثواب ملے گا، اور ایک گناہ کیا ہوگا؟ معاف ہوگا۔ گناہ میرے بہت زیادہ ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے تدبیر چاہیے۔ حضور نے فرمایا بکل اشارۃ حسنۃ، فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تمہیں اجر ملے گا۔ دیکھیں بکرے کے پشت پہ کتنے بال ہوتے ہیں، گن لیں، اپنا کمپیوٹر نکالیں۔ صحابہ کرام نے پھر کیونکہ ابہام فرمایا ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے
ثواب ملے گا. پھر بھی ابہام رہا، ابہام بعض مرتبہ رہ جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ جمعے میں درس قرآن میں سوال کرنے کا کیا رکھا ہے، پروگرام سیشن رکھا ہے کہ بھائی کوئی ابہام رہ گیا ہو بتا دیں. کیوں؟ بال جو ہوتے ہیں وہ تو بکری کے پشت پر ہوتے ہیں. اب اون کا مسئلہ ہے، یہ بھیڑ دمبا اس کے پشت پہ جو اون ہے جی وہ بال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ باریک ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو اون ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ثواب؟ حضور نے فرمایا فصوف، فرمایا کہ بھائی بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے ہر بال کے عوض بھی کیا ملے گا؟ ثواب اور اجر ملے گا. لیکن سوال کرنا، پوچھنا، سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام والا کام. یہ کسی مولوی صاحب کا مقرر کیا ہوا کام. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید و 100 جانوروں، مدینہ میں ہر سال 2 قربانیاں، 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے. اس لیے ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک تو یہ بات ہم کہتے ہیں نا ہر کوئی یاد سمجھ جائیں کہ پیغمبروں والا کام کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. یہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کون سا کام ہے؟ پیغمبروں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. قربانی کرتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بال لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں. قربانی کرنے والے کے یاد رکھیے اس کی جو ہے نا اس کی بخشش کے لیے، اس کو اجر دلانے کے لیے جانور آئیں گے. حضور نے فرمایا خوشی خوشی قربانی کرو، یہ نہیں کہ پیسے بہت خرچ ہو گئے، بچوں کی ضد تھی ہیں جی، نہیں. فرمایا خوشی خوشی، اپنے خوشی کے ساتھ قربانی کرو بھائی، کیونکہ قیامت کے دن پھر اس قربانی کی وجہ سے تمہیں بڑی خوشی ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں سب کو اللہ رب العزت اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے.